حبیب یوسفی بھائی کا سوال ہے کہ یہ جو چلہ کرتے ہیں کیا یہ جنات سے دوستی کرتے ہیں یا جنات کو قابو کرتے ہیں؟ کیونکہ سنا تو یہ جاتا ہے کہ فلاں عامل نے جن کے پاس جنات ہیں اور وہ جنات کو قابو کیے ہوئے ہیں اور جنات سے وہ کام لیتا ہے۔ جی، پچھلے اسباق میں ہم نے چلے پہ بات کی تھی۔ اصل میں ذکر کی محفل میں بیٹھو، ورد وظیفے کی محفل میں بیٹھو یا آپ چلے میں بیٹھو، ان تمام صورتوں میں آپ کوئی ایک خاص لفظ، کوئی ایک خاص اسم یا کوئی ایک خاص آیت وہ آپ ریپیٹلی بار بار پڑھتے ہیں۔ تو جب ریپیٹلی بار بار پڑھتے ہیں تو اس کی جو تاثیر ہے، باطنی تاثیر، وہ عیاں ہونے لگتی ہے۔ اب باطنی تاثیر کو سمجھانے کے لیے ہم نے آپ سے وہی انرجی جنریٹ کی بات کی تھی کہ اس میں چھپی جو طاقتیں ہیں وہ بار بار رگڑ لگنے سے اس کی انرجی جنریٹ ہوتی ہے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ جو انرجی رکھنے والی مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے ہر حرف کے حساب سے موکلات رکھے ہیں۔ اب جب ہر حرف کے حساب سے موکلات ہیں تو وہ چند حروف پہ مشتمل کوئی اسم یا وہ آیت جو 10 20 50 100 150 250 حروف پہ مشتمل اگر کوئی آیت ہے تو اس آیت کے تمام حروف کی انرجی مل کے ایک خاص قسم کی انرجی جنریٹ کرے گی۔ جیسے کسی کمپنی میں کپڑا بنتا ہے تو وہاں میکینیکل اور باقی ٹیکنیکل اسٹاف وہ مل کے کوشش اس پہ کرے گا کہ ہم اچھے سے اچھا فیبرک تیار کریں، کپڑا تیار کریں۔ اسی طرح اگر کوئی گھی کی کمپنی میں ہے تو اس کے تمام ٹریڈز اسی چیز پہ صرف ورکنگ کرتے ہیں کہ یہاں سے گھی پیدا کیا جا سکے کمپنی سے۔ اسی طرح میڈیسن کمپنی میں کام کرنے والے عام ورکر ہوں، ٹیکنیکل ورکر ہوں، اسٹاف ہو، جو بھی ہو، سب کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے دوائیاں تیار ہوں، میڈیسن تیار ہو کے نکلیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مالک نے یہ کمپنی بنائی میڈیسن کے لیے ہے۔ یہاں پہ کچھ خاص قسم کی میڈیسن بنتی ہیں، یا یہاں پہ یہ گھی بنے گا، یہاں پہ یہ کپڑے میں بھی بہت ساری قسم ہے، یہاں پہ فلاں قسم کا کپڑا بنے گا اور فلاں ڈیزائن وہ بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مالک کی جانب سے یا مالک کی جانب سے اتھرائز وہ پرسنز جو ڈیسیژن میکر ہیں پروڈکشن کے لیے، وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ اس میں اب کیا ڈیزائن بننا ہے یا کس طرح کا اب کپڑا بنانا ہے۔ تو اسی طرح بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف آیات کے ساتھ مختلف قسم کی انرجی کو پیدا کرنے کا معاملہ رکھا ہے۔ تو ریپیٹلی جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو اس کی انرجی جنریٹ ہوتی ہے، تو اس انرجی کی نسبت رکھنے والی تمام مخلوق جو ہے وہ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ اب وہ جو اس کی طرف بڑھتی ہے تو اس میں سے موکلات اور فرشتے
وہ تو جب آپ ایک کوالیفیکیشن پہ پہنچیں گے تو وہ آپ پہ ان کی کھڑکی کھلے گی، لیکن اس سے ریلیٹڈ جنات جو ہیں وہ آپ کو محسوس کراتے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو اپنا آپ صرف محسوس نہیں کراتے، پھر وہ اپنا آپ دکھاتے بھی ہیں۔ اب اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنات میں سے جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس انرجی کو جنریٹ نہ کر پائے اور اس طاقت کا وہ حصول نہ پائے، یہ طاقت اس سے میسر نہ آئے، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ انرجی جو جنریٹ ہو رہی ہے، جو بندہ اس کی پروڈکشن پہ کام کر رہا ہے، یعنی وہ وظیفہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے یا وہ چلہ کر رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے جو بندہ اس محنت کے لیے بیٹھ کے وہ انرجی جنریٹ کر رہا ہے، تو یہ انرجی ملنی تو جب پیدا ہوگی تو اس کا مالک وہی ہوگا جس نے اس پہ کام کیا ہے۔ اب یہ اتنی بڑی انرجی کا اگر مالک ہو گیا تو طاقت میں یہ ہم سے بڑھ جائے گا، ہم اس کے کہیں محکوم نہ ہو جائیں، تو اس لیے وہ اس چیز میں خلل ڈالنے کے لیے آتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو دکھاتے بھی ہیں۔ لیکن اس مرحلے سے جب بندہ گزر جاتا ہے نا، ان کی تمام رکاوٹوں سے گزر کے وہ جب انرجی جنریٹ کر چکا ہوتا ہے اور اس انرجی سے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ بھی کر دیتا ہے، تو اس کے اپنے اندر کوئی انرجی تھی تو اس سے کنیکٹ ہوا، ایک لیول تھا نا، تو اس لیول نے اس انرجی کے لیول کو کنیکٹ ہوتے ہوئے اسپارک نہیں کیا، یہاں کوئی مسئلہ ہوا نہیں، تو اس لیے اس کے اپنے کی وہ طاقت، اپنے اندر کی وہ طاقت، اس ورد وظیفے یا چلے سے ملنے والی طاقت، پھر اس کے ساتھ جو نورانی موکلات جڑے ہوئے ہیں، وہ سب اتنی ساری فوجیں اور اتنی طاقتیں حاصل کرنے والے بندے کا پھر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ فدیے کے طور پہ بھی آ جاتے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ ہمیں نہ چھیڑا جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کام کاج ہوگا تو ہم حاضر ہیں۔ تو پھر ایسے میں وہ آپ کی صرف صحبت میں آنے لگتے ہیں، ان سے دوستی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مخلوق الگ ہے نا۔ ہمارے اندر اللہ نے نور رکھا ہے، ہم اللہ کے نور کی پیدائش ہیں، ہمارے اندر اللہ نے اپنی روح ڈالی ہے، ہمیں اللہ نے اپنی شکل دی ہے، تو اللہ کے فرشتے جو ہے وہ بھی نور کے ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی بنتی ہے، وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، ہم ان کے دوست بن سکتے ہیں۔ لیکن جنات کی پروڈکشن ایک الگ چیز سے ہے نا، وہ نار کے ہیں، ہم نور سے اور خاک سے ہیں، پانی بھی ہمارے اندر، خاک بھی ہمارے اندر اور نور بھی ہمارے اندر۔ خاک مٹی بھی آگ کو بجھاتی ہے، پانی بھی آگ کو بجھاتا ہے، نور بھی آگ کو بجھاتا ہے۔ یہ اتنی طاقتوں کا بندہ، پھر اوپر سے ذکر اذکار کی طاقتوں کا بندہ، تو آگ والی مخلوق کا تو کچھ بنے گا نہیں، اس کے لیے تو پھر ہار ہی ہار ہے۔ ایسے میں وہ اپنی ہار سے بچنے کے لیے اس کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ وہ پھر کچھ لوگ جو ہے اس کا غلط فائدہ لیتے ہیں اور پھر جنات سے مختلف کام لیتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جنات سے کام لینے والا ٹھیک ہے نہیں، کیونکہ وہ مخلوق اپنے حصے بھی کام، آپ ان کو اللہ کی بندگی اور عشق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی تعلیم فرمائیں، اور پھر آپ کے شاگرد بن کے پھر آپ کے ادب و تعظیم میں پھر آپ کے جو کام کریں گے وہ آپ کے لیے بندگی بن جائے گی۔ لیکن اگر وہ اپنے فدیے کے طور پہ اگر کچھ کریں گے تو وہ پھر آپ کے لیے بندگی نہیں ہے، فدیہ کہیں کہیں پہ ظلم بھی کر جاتا ہے، تو ایسے میں پھر وہ جو اگر ظلم ہو گیا آپ سے تو وہ پھر آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ لہذا جنات سے دوستی والا تصور تو ہے نہیں، کیونکہ بالکل ہی وہ مادہ الگ چیز ہے، ہمارے مادہ جات جو ہے وہ الگ چیز ہے،
تو ان کی آپس میں مماثلت بنتی نہیں ہے اور یہ بنے گی بھی نہیں، یہ دوستی ممکن ہے نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ نسبت میں آ جاتے ہیں فدیے کے طور پہ، یا آپ نے ان کو عشق میں لگا دیا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع، ان کو مسلم سے مومن بنا دیا، کافر سے مسلم، مسلم سے مومن بنا دیا، تو پھر وہ آپ ان کے استاد ہوئے، وہ پھر شاگرد ہوئے۔ تو شاگرد تو اسٹوڈنٹ تو اپنے ٹیچر کی تعظیم کرے گا، پھر اس تعظیم میں اگر کوئی کام وغیرہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بھی بندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔